بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ماہ سیام، ماہ رمضان کا تیسرا دن ہے اور امام بالرسل عقیدہ رسالت کے ساتھ بھی ہمارا آج تیسرا دن ہے۔ آج کے سبق میں 3 نکتے شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نبوت اور رسالت ایک وہبی چیز ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں کسی نبی اور رسول کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ رسول کو، نبی کو مبعوث کون کرتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا کہ کوئی نبی، کوئی رسول اپنی مرضی سے نبی اور رسول بن گیا تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں بالا والعلا بکمالہ، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال سے۔ اپنا کمال نہیں، یہ کمال کس کا ہے؟ کوئی جانتا تھا کہ ایک بچہ جو یتیم پیدا ہوا ہے، 6 سال کی عمر میں جس کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، 8 سال کی عمر میں جس کا دادا چھوڑ کر چلا گیا ہے، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، ایک نسبتاً غریب چچا کے زیر کفالت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، پہلی بات تو یہ کہ انتہائی کھلے دل کے مالک آدمی تھے۔ دوسری چیز یہ انتہائی تنگ دست تھے، اور تیسری چیز یہ کہ عیال دار آدمی تھے۔ اللہ نے کافی اولاد سے نوازا تھا۔ کیا کوئی اس وقت سوچ سکتا تھا کہ یہ بچہ بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں، ایک وقت آئے گا جب کائنات کا امام بن جائے گا؟ یہ کس کا کمال ہے؟ پہلی بات تو جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت میں نبی اور رسول کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ چیز اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے رب کائنات جس کو چاہے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمانا، یہ عقیدہ ہے۔ دوسری بات، انبیاء اور رسول جب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ اپنی مرضی سے نبی اور رسول نہیں بنتے، تو کیا خیال ہے کسی نبی یا کسی رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات دین بنا کر لوگوں پر مسلط کر دے؟ بات قابل غور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے نبی کا خود دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں ایک اور چیز سمجھا دوں کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر قوم پر مسلط کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ نبی اور رسول
اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرے تو رب کائنات فوراً اس کی گرفت فرما لیتے ہیں۔ مثال موجود ہے، سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس قید میں ڈالا، اس جیل میں ڈالا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ کیا خیال ہے جی، آج کے سائنسی دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سمندروں کے اندر ڈھونڈ کر یہ پتہ چلا لیں کہ کون سی ویل مچھلی کے پیٹ میں کوئی بندہ ہے؟ پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہوا کیا تھا، اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا، کہا مرو جا کے، اللہ تم پر عذاب مسلط کریں گے، میں جا رہا ہوں۔ دو کام ہوئے، یونس علیہ السلام مایوس ہو کر نکلے، قوم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ گئی۔ روایات میں آتا ہے رب کائنات نے عذاب بھیج دیا تھا، اللہ تعالیٰ واپس لے گئے۔ اور دوسرا کام کیا ہوا، اللہ نے کہا میرے یونس علیہ السلام تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے اس کی سب سے پہلے میں مرتی ہے، وہ پھر اپنی مرضی سے نہیں چلتا، وہ میری مرضی سے چلتا ہے۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے بستی کو چھوڑ دیا، یہ بات قابل قبول نہیں۔ تو سوال، جب کوئی نبی اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، جب کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر قوم پر مسلط کر دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے ایک تیسری بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ کیا، اللہ کی زمین پر افضل ترین ہستیاں انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ جب انہیں یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز گڑھ کر دین بنا کر لوگوں پر مسلط کر دیں، تو میری یا کسی اور دین کے طالب علم کی یا کسی بھی عالم دین کی یہ جرت ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ دین بنا کر لوگوں پر مسلط کر دے۔ بڑا قیمتی نقطہ ہے، اور یاد رکھیے جب تک ہمارے عام آدمی میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا، اس موضوع کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہن کے بند دریچے کھلیں، ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ جب کسی نبی اور رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو ایک ممبر و محراب کا وارث اٹھ کر یہ کہہ دے کہ یہ چیز دین ہے، لیکن نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے، کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ نہیں۔ تیسری بات جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نبوت کسی کے اختیار میں نہیں، رسالت کسی کے اختیار میں نہیں، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کسی نبی اور کسی رسول کو اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں پر مسلط کرنے کا اختیار نہیں، تو پھر نبی اور رسول جو کچھ لے کر آئے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ جس نے ایک بال برابر، ایک ذرے کے برابر بھی شک کیا کسی نبی، کسی رسول کی لائی ہوئی شریعت پر، کتاب پر، اس کتاب کے کسی ایک شوشے پر، وہ جہنمی ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 25ویں آیت مبارکہ ہے۔
ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف وحی کی، اس وحی کا سب سے پہلا سبق ہی یہی تھا کہ لوگوں سمجھ جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ پچھلے سال ماہ سیام، ماہ رمضان میں ہم نے جو سلسلہ چلایا فجر کے بعد عقیدہ توحید کا، کس لیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے انبیاء بھی، جتنے رسول بھی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کر قوموں کو زنا سے بعد میں منع کیا، چوری سے بعد میں منع کیا، بدفعلی سے بعد میں منع کیا، خیانت سے، رشوت سے، فضول عمارتیں بنانے سے، دیگر برائیوں سے بعد میں منع کیا۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو کس بات سے منع کیا جی؟ شرک سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ سورہ زخرف ہے، 45ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ آپ اس سے پہلے جو رسول آ چکے ہیں ان کے بارے میں سوال کیجئے کہ کیا اللہ کے سوا ہم نے کوئی معبود بنا رکھے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ تو یہ تیسرا نقطہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ سورہ ابراہیم کی 4 آیت مبارکہ ہے، ہم نے کوئی بھی رسول جب بھیجا تو وہ ان کی اپنی قوم سے تھا تاکہ ان کے لیے وہ شریعت کے مسائل کھول کر بیان کرے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف کی 3 آیت مبارکہ ہے إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اس کا اچھی طرح شعور رکھو۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس شہادت موجود ہو، گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے۔ سورہ آل عمران کی 187ویں آیت مبارکہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب رب کائنات نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا کہ تم اس کو ضرور لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ چوتھا اور آخری نقطہ کیا ہے کہ انبیاء اور رسول جو شریعتیں، جو نبوتیں، جو رسالتیں لے کر آئے، ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنا اپنا پیغام صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچا دیا۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا، اگر ذرہ برابر بھی یہ عقیدہ رکھا کہ کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے معاملے میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کمی کی ہے تو ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ثبوت لے لیجئے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرما رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے بڑا قیمتی، ایک سوال۔ آپ علیہ السلام کے سامنے تاحت نظر لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا حل بلغت،
لوگوں ذرا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کر کہا آقا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پر گواہ ہو جانا کہ تیری قوم تیری مخلوق اس بات پر شاہد ہے کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں ایک باقاعدہ جملہ ہے بڑا قیمتی، اشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ آقا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا پیغام قیامت تک کی انسانیت کو پہنچا دیا۔ جو امانت اللہ نے آپ کے حوالے کی آپ نے اس کو ادا کر دیا، اور آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ تو آج کے سبق میں 4 نقطے شامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی نبی کی نبوت میں، رسول کی رسالت میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نمبر 2، تمام کے تمام نبی اپنی طرف سے ایک شوشہ بھی لے کر نہیں آئے، بلکہ سارے کا سارا جو کچھ انہوں نے پہنچایا وہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تیسرا نقطہ، انبیاء اور رسولوں نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچایا ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کو حق اور سچ ماننا ہے۔ کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام ہم تک پہنچایا اس میں ایک ذرے کے برابر جھوٹ یا خیانت یا کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ کیا ہے؟ اس بات پر ایمان، یقین اور پختہ عقیدہ رکھنا کہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغام اپنی اپنی قوم کو امانت سمجھ کر صحیح معنوں میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مقدس کی فیوض و برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔